الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض کنزینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے با قرینہ ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا وہب بن منبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، دو عابد کسی یعنی عبادت گزار 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گیا۔ وہ بارگاہ رب العزت میں آہ و گزاری کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے میرے پاک پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیری عبادت کی، تیرا حکم ماننا، پھر تو نے مجھ کو بیمار بھی کر دیا، بیماری میں مبتلا کر دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو تم میں ہماری ہی امداد و احسان اور عطا سے یہ تمام عبادات کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا مرتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری اور مصیبتوں کی خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں بن مانگے بیماری عطا کی ہے۔ صدر شیعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافی بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہیں، مگر حقیقتاً راحت و آرام پاتا ہے۔ یہ ظاہر بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بہت زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، بغض، دل کی سختی وغیرہ ہے کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے، اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے امراض سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرا گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مومن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر اچھا ہو جاتا ہے، اس کی بیماری سابقہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور کفارہ بن جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ اور منافق جب بیمار ہوتا ہے پھر اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال اس اونٹ کی مثال ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، تو نہ اسے یہ معلوم ہے کیوں باندھا اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ کیوں کھولا۔ حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مرآت میں، آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میری زندگی کی آخری بیماری ہے، گناہوں سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور آئندہ آنے والی آفات و مصیبت و بلیات اور جو گناہ کرنے ہیں ان سے باز رہتا ہے، اس لیے اسے شفا کے ساتھ ہی بخش دیا جاتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے اس کی۔ جبکہ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں اور فلاں دوا سے مجھے آرام ملے گا، اور اس کے ثواب کی طرف دوڑ پڑتا ہے
اور مسبب الاسباب یعنی اللہ عز و جل پر نظر نہیں رکھتا، اس پر یقین بھی نہیں رکھتا، نہ توبہ کرتا ہے، نہ اپنے گناہوں میں غور کرتا ہے۔ مرض اس نے دیا ہے، دوا وہی دے گا، مرض اس نے دیا ہے، دوا وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب بھی شفا ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بہت ہی اللہ کی ولیہ کا واقعہ ہے، جب وہ بیمار ہوئی تو ٹھوکر وغیرہ لگی، ان کو کوئی مصیبت آئی تو ہنسنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہی ہو، کیا وجہ، جب کہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا ذرا سا بھی کھٹکا بھی نہیں گزرا، خیال بھی نہیں آ سکا۔ امیر المؤمنین مولا کائنات علی مصطفیٰ شیر خدا قرب اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی عظمت اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور نہ ہی اپنی مصیبت کا تذکرہ کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیماری اور پریشانی کا شکوہ کرنے کی بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوتی، البتہ جو صبر کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں ثواب آنا تھا وہ اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت بیماری و مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کا سبب میں ساری رات سو نہ سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کی درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا۔ اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں۔ اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔